बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज की बड़ी दो ख़बरें ये हैं। पहली ये कि शहबाज शरीफ ने हलफ उठा लिया और पाकिस्तान के 24वें वज़ीर आज़म के तौर पर एक मुनफरिद एजाज़ उनको ये भी हासिल हुआ कि आइनी तरीके से, कानूनी तरीके से, जमहूरी तरीके से और पार्लिमानी तरीके से मसलसल दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने वाले वो पाकिस्तान के पहले सियासतदान बन गए हैं। एक ख़बर तो ये है जिसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि वो हलफ नहीं लेने आ रहे, वो भी पहुँचे, उन्होंने हलफ भी ले लिया। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहें आप या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कहें, जिसको मर्ज़ी कहें, कोई टोटल 77 के करीब नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं जिनसे वो महरूम हो गए हैं कौमी असम्बली में, पंजाब असम्बली में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में। ये फ़ैसला इस बुनियाद पर दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद जो है उसने बरवक्त अपनी फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी, और ये इस बुनियाद पर भी दिया गया है कि सुन्नी इत्तेहाद ने जो इलेक्शन लड़ा था वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे, उनके जो सरबराह थे वो भी उसमें अपीयर हुए थे और इसके साथ साथ उनकी कोई बाकायदा प्रेजेंस नहीं थी। इस किस्म के मुख्तलिफ दलाइल हैं जिन पर इलेक्शन कमीशन के पाँचों अरकान जो हैं वो इस पर मुत्तफिक हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। लेकिन पंजाब के जो रुकन हैं उन्होंने इस पर इख्तलाफ किया है और ये कहा है कि बाकी नशिस्तें जो हैं, जो मखसूस नशिस्तें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद जिसको भी आप नहीं दे रहे, वो बाकी को नहीं दी जा सकती। जैसे कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM बड़ा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको नहीं दी जा सकती। लेकिन बाकी चार अरकान का ये कहना है कि बाकी जो सियासी जमातें मौजूद हैं उनको ये दे दी जाएंगी। इस सूरत हाल में जो सारी जगहों पर तबसरे हो रहे हैं, जो सवाल किए जा रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत और मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। गर्मा गर्म इजलास हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, तो इसमें जो सबसे पहली और सबसे बड़ी राय आ रही है वो ये है कि शहबाज शरीफ की सूरत में, जनरल आसिम मुनीर की सूरत में, काजी फायज़ ईसा की सूरत में और आसिफ सरदारी की सूरत में एक बड़ा कॉम्बिनेशन सामने आ रहा है। अब आप ये देखिएगा कि काजी फायज़ ईसा अगर चाहे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी जब जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे तो वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए वैसा बड़ा ख़तरा साबित नहीं हो सकते जैसा कि इससे पहले चीफ जस्टिस होते रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए आप कह लें एक लंबी फहरिस्त है साकिब निसार से लेकर अब तक उन तमाम के हवाले से। तो लिहाजा ये कहा जा रहा है कि आने वाली जो हुकूमत है और असम्बली भी इसके साथ साथ, क्योंकि पिछली 4 असम्बलियों ने मुद्दत पूरी की, असम्बली और हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और इसके जो ट्राइका हम जो ख़ास तौर पे बनते हुए देख रहे हैं, अगर सदर जरदारी को ऐवान सदर में देख लिया जाए और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को एक जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि शहबाज शरीफ मुक़्तदर हलकों से जिस किस्म की एक इफ़ाम तफ़हीम चाहिए होती है, यगानगत चाहिए होती है, वो मियां नवाज शरीफ से भी कहीं ज़्यादा उसकी सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तरह माजी में हुकूमतें बरतरफ होती रहीं, चाहे वो इमरान खान साहब की हुई या मियां नवाज शरीफ की होती रहीं या उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुई, शहबाज शरीफ के बारे में ये गुमान किया जा सकता है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो हुकूमत को मुक़्तदर हलकों के साथ बेहतरीन तल्लुकात के साथ आगे बढ़ा सकेंगे। काजी फायज़ ईसा की मौजूदगी, जनरल आसिम मुनीर की मौजूदगी भी फ़ायदा देगी। जनरल आसिम मुनीर जो हैं, इनके बारे में भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उनकी मुद्दत पूरी होगी तो चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही ये कानून मंजूर हो चुका है तो उनको अगले 3 बरस के लिए भी तोसी दी जा सकेगी। वो भी सियासी इस्तेहकाम में एक अहम पहलू हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर मियां नवाज शरीफ यहाँ पर होते तो चूँकि उनका रिकॉर्ड ये है, उनका माजी ये है कि वो किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं देते रहे, लिहाजा अगर शहबाज शरीफ ये फ़ैसला करेंगे तो ये एक मुख्तलिफ फ़ैसला होगा। अब आखिरी चीज़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक हो इस मौके पर धांधली के हवाले से, कोई भी मुमकिन तहरीक हो, उनके साथ मौलाना फजलुर रहमान हो, उनके साथ कोई भी और सियासी जमात हो, वो हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होगा। या इसके साथ साथ महंगाई यानी कि ख़ास तौर पर बिजली के बढ़ते हुए बिल, गैस के बढ़ते हुए बिल,
معاشی حالت جس کے بارے میں خود وزیر اعظم نے نشاندہی کی کہ اگر وفاق کے پاس صرف 7,300 ارب بچتے ہیں تو 8,000 ارب تو آپ نے سود ادا کرنا ہوتا ہے، 1,000 ارب آپ کو بجلی کے ترسیلی نظام میں خسارہ ہو جاتا ہے، 600 ارب کا خسارہ آپ کو جو آپ کے قومی ادارے ہیں وہاں پر ہو جاتا ہے۔ بڑے چیلنج کیا ہے؟ حکومت مدت پوری کرتی ہے نہیں کرتی، عوام کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر میاں حبیب صاحب موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، کالم نگار ہیں، بہت بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی مشکور ہوں، محمد عثمان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں نیو نیوز کے، بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ میں مشکور ہوں، نوجوان صحافی ہیں، تیزی کے ساتھ اپنا مقام بنایا، روبا عروج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ روبا، اس وقت پروگرام خواتین کو پہلے میرا خیال ہے کہ موقع بھی ملنا چاہیے۔ روبا، اس وقت جو سارا منظرنامہ ہے کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ ویسے پہلے سینئرز کو موقع ملنا چاہیے تھا، بٹ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے کچھ ایونٹس آبزرو کیے، اسپیشلی نیشنل اسمبلی، جس دن حلف لیا گیا اس دن سے لے کے، اور جب اب میاں شہباز شریف نے وزیر اعظم کے طور پہ حلف اٹھا لیا ہے، تو کچھ سچویشنز جو ہم نے آبزرو کی وہاں پہ کہ نیشنل اسمبلی کا جو ایک ماحول ہے، پارلیمانی سیاست جو ہم ایک دیکھتے آ رہے تھے، وہ شاید اس دورے اقتدار میں ہمیں نظر نہ آئے۔ حلف والے دن سے اگر سٹارٹ کریں تو جو ممبران پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس پر اسمبلی میں پہنچے سنی اتحاد کونسل کے تھرو، وہ لوگ پہلے دن سے ہی جارحانہ موڈ میں ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ 1-2 دن کی ایکٹیویٹی ہوگی، بٹ آفٹر آبزرونگ نمبر آف سیشنز، اور اسپیشلی جب آفٹر یہ جو وزیر اعظم کے الیکشن کے بعد والی سچویشن تھی، ہم نے یہ دیکھا اور یہ آبزرویشن تھی کہ یہ جو جارحانہ گروپ آف ممبرز ان پارلیمنٹ موجود ہے، یہ خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اٹس اے بگ چیلنج فور، کیونکہ یہ پارلیمانی گروپ اب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے۔ ابھی جتنے بھی لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اسمبلی میں پہنچے ہیں، وہ ایکسٹریم لیول کے وہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں، اور وہ پارلیمانی سیاست میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ انہوں نے پرابلمز کریٹ کرتے رہنا ہے، اور اگر شہباز شریف اور دوسری جنہوں نے اتحاد کیا جماعتیں، وہ یہ سمجھے کہ یہ خاموشی سے بیٹھ جائیں گے اور سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے گا۔ آج کی اگر آپ دیکھ لیں کہ وہ ایجنڈا اکٹھا کرنا اور پھر وہ جا کے اسپیکر ڈائز کے سامنے موجود ہونا، تو اس وقت جو ایک سچویشن بنی نظر آ رہی ہے نا کہ شہباز شریف ہوں، چاہے بلاول ہوں، زرداری ہوں، ان کے کارکن، ان کے ممبران صرف ان کی پروٹیکشن میں لگے ہوئے، تو یہ اسمبلی کا بزنس آگے کیسے لے کے چلیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف سے وہ ایک جارحانہ موڈ موجود ہے، اور کسی ٹائم بھی اٹیکنگ سچویشن ایسے لگتا ہے، تو وہ اپنے قائدین کو بچاتے ہوئے ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن اگر آگے چلتی رہے گی تو اسمبلی کی حد تک اگر ہم کہیں تو بزنس آگے چلتا ہوا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے پہنچے ہیں، اب یہ ان نون فیسز ہیں۔ ہم بطور رپورٹرز، پارلیمانی رپورٹرز، بہت سارے اینکرز وہ ان کو شاید جانتے بھی نہیں ہیں، اور نہ ان کا نام رپورٹ کر پاتے ہیں۔ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایجنڈا کلیکٹ کرتے ہیں، اور جا کے جو ہے وہ اس کے ہاڑ کے پیسز اسپیکر ڈائز پہ بھی پھینک رہے ہیں، وزیر اعظم پر بھی پھینک رہے ہیں۔ تو یہاں ایک ٹف ٹائم ملنے والا ہے۔ اور اگر ہم حکومتی سچویشن کی بات کریں تو بہت سارے چیلنجز شہباز شریف کو درپیش ہیں، جن میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی صورتحال ہے، اپنے آپ کو پروو کرنا، اور آگے بجٹ جو ہے وہ اس کو کس طرح سے بنایا جائے گا۔ پھر آئی ایم ایف کی جو ساری کنڈیشنز ہیں، بجلی مہنگی کرنا، آگے رمضان آ رہا ہے، تو ایک برڈن موجود ہے۔ اب اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت ہی مفاہمتی طریقے سے چلنا ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو اتحادی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھ گئے وہ کب تک چلیں گے۔ یہاں پہ راجہ پرویز اشرف کا بیان خاصا امپورٹنٹ ہے، جنہوں نے آج پہلے دن ہی جب کہہ دیا کہ یہ اسمبلی زیادہ دیر تک چلتی نظر نہیں آ رہی۔ صحیح تو آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر تک چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس میں عثمان صاحب بڑا فیصلہ آیا، میرے پاس جو لسٹ موجود ہے اس کے مطابق کوئی 77 کے قریب نشستیں تھیں پورے پاکستان بھر سے جو مل سکتی تھیں۔ قومی اسمبلی کی خواتین کی 20 تھی، اقلیتوں کی 3 تھیں، پنجاب اسمبلی میں خواتین کی 24 تھیں، اقلیتوں کی 3 تھیں، کے پی کے میں 21 تھی خواتین کی، 4 تھیں خواتین کی، سندھ میں 2 تھی خواتین کی، یہ سب محروم ہو گئے۔ کوئی فرق پڑتا نظر آ رہا ہے اس سے پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح روبا نے بات کی ہے کہ جو پاکستان کی جو سیاست جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، ایک انتشار کی سیاست ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو موجود نہیں ہے، سنی اتحاد کونسل کے آزاد اراکین کی ایک نئے جو اراکین ہیں بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہیں، اور ان کے لیے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ جو 1990 کا دور ہے وہ واپس آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کے اندر اگر یہ سیٹیں مل بھی جاتی سنی اتحاد کونسل کو،
तो मेरा ख्याल है कि जो नंबर गेम पे इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, अगर मिल जाती तो क्या वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में तो आने से रहे। एक कोलिशन गवर्नमेंट जो मौजूद है और बड़े उनके पास इतने नंबर्स हैं कि वो आसानी से अपनी मुद्दत पूरी कर सकते हैं। और जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, और इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हुकूमत के लिए, और इस वक्त जो आज जिन्होंने हलफ उठाया शहबाज शरीफ साहब ने, पाकिस्तान का माशी एजेंडा है। आपको 28 अरब डॉलर्स की अदा करने हैं IMF को, आपने अदायगियाँ करनी हैं, वो कहाँ से करनी है? इतना बड़ा चैलेंज है। अगर इसी तरीके से माहौल रहता है और सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहता है मुल्क, तो फिर तो आप भूल जाएं कि कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अब हुकूमत कायम हो रही है, आज एक मेन हलफ हो गया, उसके बाद काबीना तश्कील पाएगी, और आने वाले दिनों के अंदर जो है हमें और मज़ीद सख्त फ़ैसले देखने को मिल सकते हैं। सख्त फ़ैसले हमने देखा कि हमारे यहाँ ट्विटर बंद हुआ, इसके बाद और बहुत सारी चीज़ें, करारदाद पेश की गई कि जनाब सोशल मीडिया ही बंद कर दिया जाए। तो मैं सख्त फ़ैसलों के हवाले से ये भी फ़ैसले जो होते हुआ तवक्को कर रहा हूँ कि बहुत सख्त किस्म की सेंसरशिप भी आ सकती है, और ये जो अपोजिशन के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं इसके अंदर भी मज़ीद सख्ती आ सकती है। और ये जो आप उस्मान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बड़ी सख्त किस्म की सेंसरशिप आ सकती है, और जो ये करारदाद बैरमन तंगी की थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वैसे उसको सपोर्ट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आप समझते हैं कि ये एक सेंसरशिप भी आ सकती है, सोशल मीडिया भी बंद हो सकता है? सोशल मीडिया भी बंद हो सकता है, और साथ ट्विटर बंद हुआ हुआ है। अगर जब VPN लगा के चला रहे हैं लोग, कभी कभी जो है वो हल्का सा पाइप खोलते हैं फिर बंद हो जाता है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले हालात हैं वो सियासत के हवाले से भी और इस हवाले से भी थोड़े से मुश्किल नज़र आ रहे हैं। अब जबकि पाकिस्तान की जो रियासत अगर एक चीज़ तय कर चुकी है कि हमने इन हालात से निकलना है, तो उसके अंदर फिर ये मैटर नहीं करता कि जी कौन शोर मचा रहा है और कौन काम कर रहा है। तो ये काम करेंगे तो बचेंगे। पाकिस्तान का सर्वाइवल इसी के अंदर है कि आप जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है ये आगे चले। तो ये जो भी बातें आ रही है ना कि बहुत सारी चीज़ें, टकराव होगा, पॉलिसीज़ का टकराव है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, अपनी पॉलिसी, अपना मंशूर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना एजेंडा, अपना मंशूर है। सख्त फैसलों की जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो अभी निजकारी एक बहुत बड़ा एक इशू आगे आने वाला है, जिसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी पॉलिसी है, नून लीग की अपनी पॉलिसी, और सेनेटर इरफान सदीकी साहब जिन्होंने ये मंशूर की तैयारी में अहम किरदार अदा किया है, उन्होंने ये कहा जब ये कोलिशन बन रही थी कि हमारा जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ चलना जो है वो उसके अंदर रुकावटें आ सकती हैं कि हम निजकारी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मुखालफत करेगी। तो और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिसके अंदर दोनों जमातें आमने सामने आ सकती हैं, लेकिन इसके अंदर तमाम तर जो कोशिशें होंगी वो नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। आज भी उनकी सारी जो क़यादत ये कह रही है कि जनाब वो एक कायद का और एक सरपरस्त का किरदार अदा करेंगे। उधर आसिफ अली जरदारी साहब बैठे हैं। तो जब तक ये दोनों लीडर्स की आपस के अंदर जो वर्किंग रिलेशन है और आपस में इनका जो राब्ता है वो मजबूत रहेगा और इश्यूज़ के ऊपर इनकी जो राय आपस में मिलेगी तो मामलात आगे चलेंगे। अब याद रहे आपको कि इस वक्त तमाम तर कोशिशें हो रही हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाने की, कि नवाज शरीफ साहब खुद गए, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा कि जी इंशाअल्लाह उनको मना लेंगे। तो अभी जो देखना ना कि पिछली जो हुकूमत थी 16 माह की, उसमें मौलाना फजलुर रहमान PDM के सदर थे। देखा जाए तो उनकी हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी। अब ना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की हमायत हासिल है मौजूदा हुकूमत को, ना अख्तर महंगल साहब जो उस हुकूमत के हिस्सा थे उनकी हमायत हासिल है। महमूद खान अचकज़ई साहब का अपना एक जो है वो नुक्ता नज़र है, वो तो बिल्कुल ही दूसरी तरफ चले गए और उनके उम्मीदवार और मौलाना फजलुर रहमान भी जाते हुए इस तरह नजर आ रहे हैं, कह रहे थे कि मैं अचकज़ई को वोट देना चाह रहा था, पार्टी फैसले की वजह से नहीं दिया। तो ये एक ऐसे वो स्पीड ब्रेकर्स हैं मौजूदा हुकूमत के सामने। आपको हुकूमत चलती हुई नजर आ रही है उस्मान साहब के? नहीं, जो हालात हैं मुझे तो अभी फौरी ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा कि इनके लिए कोई मुश्किलात हों। ये कोलिशन चलेगी, चलेगी। मियां साहब क्या पोजीशन नज़र आ रही है इस वक्त? खासतौर पे बड़ा फैसला आज का ये है कि सीटों से महरूम होगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, और अब अगर उस्मान साहब यही कह रहे हैं कि अगर वो सीटें मिल भी जाती तो कोई बड़ी चेंज नहीं आनी थी। किस तरह चलता हुआ नज़र आ रहा है सारा मंजर? रूबा की बात खासतौर पे अहम कि कौमी असम्बली के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है वो तो कौमी असम्बली नहीं चलने देंगे, पंजाब असम्बली नहीं चलने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नजम अली खान साहब। अगर असम्बलियों का ये माहौल देखा जाए तो इस माहौल में जो है ये कंपनी ज़्यादा देर चलती नज़र नहीं आती, नहीं चलती नज़र नहीं आती। उसकी वजह है कि या तो आपको कुछ उन्हें मुतमिन करना पड़ेगा। अच्छा। बात सुन लें आप, देखें बज़ाहिर अगर देखा जाए ना तो इनसे मजबूत हुकूमत और नहीं हो सकती, क्योंकि इस हुकूमत को एक तो अददी एतबार से जो है ना कोई थ्रेट नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है।
وہ دیکھیں 92 ووٹ ان کو ملے ہیں. اگر چلے مولانا فضل الرحمان بھی دے دیتے, اختر مینگل صاحب بھی دے دیتے, تو کیا زیادہ زیادہ ایک دو اور ووٹ لے لیتے, 100 ووٹ مل جاتے. لیکن دوسری طرف تو 201 ووٹ, 101 ووٹ اضافہ ہے ان کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ عددی اعتبار سے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور بہت مضبوط گورنمنٹ ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ان کو جو یہاں استحکام کی علامت سمجھی جاتی ہے اداروں کی سپورٹ, تو وہ بھی انہیں حاصل ہے, عدلیہ کی سپورٹ انہیں حاصل ہے, اسٹیبلشمنٹ کی انہیں حاصل ہے, بیوروکریسی کی انہیں حاصل ہے. تو کسی صورت میں بھی بظاہر تو ان کو کچھ نہیں. اس کے باوجود میاں صاحب آپ کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ یہ کمپنی چلتی ہوئی آپ کو نظر نہیں آ رہی, اس کے باوجود اس کی وجہ ہے کہ پنجابی کے اندر یہ بابل دا کی ڈولی پہ ہی کر لوے, ٹھیک ہے. تو ہم نے دیکھا کہ 99 میں میاں نواز شریف کے پاس 2/3 اکثریت تھی, چاروں صوبوں میں ان کی حکومت تھی, اور جب ان کی حکومت کو چلتا کیا تو کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رنکی تھی, ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان جس کو کہتے تھے کہ پبلک میں بڑا وہ ان ہے, تو اس کے خلاف عدم اعتماد آ گئی, تو کیا فرق پڑا, کچھ بھی نہیں. تو یہاں معاملات کچھ اور ہیں ایک طرف لیکن دوسری طرف آپ دیکھا جائے تو مجھے جو ہے نا وہ ایک نئی تحریک جو ہے وہ پنپتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں, اور لڑائی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے صف بندیاں ہو رہی ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ محمود اچکزئی کو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بنا لیا ہے اپوزیشن نے, اور ساتھ اس کے اختر مینگل صاحب کل کو 2-4 جماعتیں اور بھی جو جن کو گلے شکوے ہیں وہ بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں. جماعت اسلامی بھی اپنی اسٹریٹ پاور دے سکتی ہے نا, کیونکہ وہ بھی اس وقت پورا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ نا ایک اسٹیبلشمنٹ مخالف قوتیں جو ہے نا وہ مجھے اکٹھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اچھا, اس میں اب جب حالات تبدیل ہوتے ہیں نا تو پھر اچانک ہی پتہ چلتا ہے کہ بلاسٹ ہو گیا. تو ایسی صورت میں یا تو آپ کو اپوزیشن کو کسی نقطے پر جو ہے اعتماد میں لینا پڑے گا, انہیں مطمئن کرنا پڑے گا. لیکن جس طریقے سے آپ جس طرح آج ان سے سیٹیں لے لی ہیں, اگر یہ سیٹیں ان کو دے دی جاتی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن ایک اچھی پولیٹیکل موو ہونی تھی, مفاہمت کی ابتدا ہو جانی تھی. یہ نواز شریف نے, یہ آصف زرداری نے تو سیٹیں نہیں لی نا, دیکھیں ادارے استعمال ہوتے ہیں. نجم صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جب پاکستان میں سیاسی طور پر معاملات کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو ہر جگہ سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اور جب کسی کو تنگ کرنا مقصود ہو تو وہ اس کے پیج پر کہاں سے کسے جاتے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے سارا. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں. اگر اس کو مینیج کیا جا سکتا تھا, اگر ان کو یہ سیٹیں دے دی جاتی سیاسی طور پر, ایک تو عوام کا غیظ و غضب کم ہو جانا تھا. جو آپ نے پچھلے 1.5-2 سال سے یہ لوگوں میں تاثر دیا ہوا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو, تو اور رد عمل بھی اس کا آیا. یہ جو ووٹ پڑے ہیں نا یہ اسی کا رد عمل تھا. اب جو دیکھیں کہ وہ ان کے اراکین جو ہیں برود کی طرح بھرے ہوئے ہیں, وہ تو اچانک پھٹ جاتے ہیں, تو آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ آپ نے چاروں اسمبلیوں میں تماشا لگا لیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تماشا اس طرح رکنے والا نہیں ہے. آپ کتنے لوگوں کے خلاف کیا کارروائی کریں گے, کتنے کے مائک بند کر لیں گے, کتنا کچھ. اب ان کے پاس پلیٹ فارم آ گیا ہے بات کرنے کا. پہلے تو وہ اپنی بات نہیں کر سکتے تھے, نہ میڈیا ان کو دکھاتا تھا, نہ وہ کہیں جلسہ کر سکتے, نہ احتجاج کر سکتے تھے. ابھی بھی احتجاج تو وہ خیر نہیں کر سکتے, لیکن اسمبلیوں میں ان کو آپ نے ایک پلیٹ فارم دے دیا ہے, وہاں وہ ٹکنے نہیں دیں گے اس حکومت کو. تو نہ اگر اس حکومت نے مہنگائی اسی طرح رہتی ہے نہ فرق پڑے, لیکن ان کی ایکسپٹنس نہیں نہ ہوگی اگر مہنگائی اسی طرح برقرار رہتی بلکہ بڑھنے کا اندیشہ ہے. تو 5 سال بعد کا مسئلہ ہے نا, 5 سال بعد کا مسئلہ نہیں ہے. 5 سال بعد لیکن میری بات سنیں نجم صاحب, جب لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں نہ پکے گی اور ان کے گھر میں 25,000 سوئی گیس کا بل آئے گا اور 50,000 بجلی کا بل آئے گا, تو پھر دیکھیے گا کہ لوگ جو ہیں روئیں گے کس طرح اور پیٹیں گے. پھر لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے. تو یہ معاملات جو ہیں اس وجہ سے ایک تو دیکھیں آپ کو مہنگائی پر قابو پانا ہوگا, اور دوسری طرف اپوزیشن کو مطمئن کرنا ہوگا اگر آپ نے معاملات چلانے ہیں. ورنہ مجھے یہ نہیں, تو آپ کو یہ جو اپوزیشن ہے یہ مطمئن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کسی بھی طرح سے؟ جی بالکل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آج تک تو نہیں ہوئی میاں صاحب. نہیں, آج تک کی بات نہیں. آج تک آپ نے کہا نہیں, آپ نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش نہیں کی ہے نا.
نہیں وہ کس طرح مطمئن ہوں گے؟ مثال کے طور پہ کچھ نہیں، ان کو دیکھیں نا، آپ یک طرفہ کارروائی ان کے خلاف کر رہے ہیں. ضرور آپ کا فکر لیتا ہوں. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایک اچھا جمہوری پارلیمانی سفر آگے چلے، پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا ہے، کیسے ہوگی؟ آپ جو ہے محمود اچکزئی تقریر کرتا ہے، اس کے خلاف جو ہے اسی رات اس کے خلاف ایکشن ہو جاتا ہے، اس کے گھر ریڈ ہوتا ہے، گرفتار اس کا ہو جاتا ہے. آپ جو ہے یہاں وکیل جو ہے وہ احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں، ان کے گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں آپ ٹی وی پر ان کو دکھاتے نہیں ہیں. ایسا پولیس نے وکیلوں کی مدد کی، کچھ 100 کے قریب وکیل نہیں تھا قسم سے. اگر پولیس وہاں پر ان کو نہ پکڑتی تو کبھی ہیڈ لائنز نہ بنتی. ہاں تو یہ مدد کی انہوں نے. دیکھیں نا، یہ آپ اسے مدد کہتے ہیں نا، لیکن وہ تو اس کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف آج تک کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اچھا، میں جو سوال بنیادی ہے، پی ٹی آئی کو مطمئن کرنا چاہیے، پی ٹی آئی مطمئن کس طرح ہوگی؟ پی ٹی آئی مطمئن ہوگی، ان کو اسی طریقے سے جو ہے ایکول ٹریٹ کریں آپ، جس طرح نہیں. آپ دیکھیں نا، ان کا حق بنتا ہے. یہ میری بات سنیں، اخلاقی طور پر یہ میری بات سنیں نا، یہ سیٹیں ان کی ایکول ٹریٹ. خان صاحب کو شہباز شریف کے مقابلے میں وزیر اعظم لگا دیا جائے. نہیں. اچھا، پھر وہ نہیں، میری بات سنیں، وہ آپ وہ 170 سیٹیں دے دی جائیں، 170 سیٹیں دے دی جائیں. دیکھیں 180 سوری سر 180. اچھا، اس کی وجہ ہے آپ ایک جوڈیشل فورم پہ لے جائیں اس کو، اور فارم 45 46 اور 47 ان کا ماضی میں بھی اس قسم کا ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اور عدالت میں یہ مسئلہ گیا تھا، اور اس کے بعد پتہ چلا چلے میری بات سنیں، مطمئن ہو گیا تھا نا وہ. نہیں سر، نہیں ہوئے تھے. کیوں نہیں ہوئے تھے سر؟ میں تو وہی پوچھ رہا ہوں. وہ تو آخری دن تھے اور اس میں 4 سیٹیں آپ نے کھولنی تھی، وہاں دوبارہ الیکشن ہو گئے تھے. وہ 35 سے 4 سیٹوں پر آگے تھے، 4 سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن ہو گئے تھے، تو مطمئن ہو گئے تھے. اچھا چل، اب مطمئن کیسے؟ مجھے واقعی سمجھ نہیں آئی مطمئن کیسے ہوں گے. میں بیچ میں لقمے دیتا رہا، سوری. اچھا، مطمئن کیسے ہوں گے؟ ایک تو ان کی مخصوص نشستیں ان کو واپس دی جائیں. دوسرا اس کا جو ہے فرانزک کروا لیا جائے، فارم 45 اور 47 کا اور 44 کا، وہ پتہ چل جائے گا کیا ہے، اور وہ خود ہی آج خود مطمئن ہو جائیں گے. نہ ہوتے عوام تو مطمئن ہو جائیں گے نا. ابھی تک تو تاثر یہی ہے کہ یہ فارم 47 والے آ کے بیٹھ گئے ہیں. موجود ہے. روح کیسے مطمئن ہوں گے؟ اب دیکھیں، بڑا سمپل سا فارمولا جو کہ عوام میں رہتے ہوئے مجھے سمجھ آتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی نہیں ہے، عمران خان کوئی نہیں ہے، شہباز شریف کوئی نہیں ہے، مریم نواز کوئی نہیں ہے. یہاں پہ عوام ہے تو یہ لوگ ہیں نا. آپ عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں. میں کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ہمسایہ ملک میں پچھلے 3 دن میں ایک تقریب چل رہی تھی، ایک پرائیویٹ بزنس ٹائکون کی بیٹی کی شادی، اور اس میں پوری دنیا کے آئی ٹی ٹائکونز جو ہے وہ موجود تھے. اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور ان کا ایک بزنس گروپ ٹاٹا گروپ ہمارے ملک کی اکانومی کے برابر آ چکا ہے. ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا سائٹس کو بند کرنے کے حوالے سے سوچ رہے ہیں، ہم عوام کی آواز بند کرنے کے سوچ رہے ہیں. ہمیں ضد ہے کہ ہم نے عمران خان کو جتوانا ہے، اس کو مرشد منوانا ہے، یا پھر نواز شریف کو جو ہے نا وہ سیاست میں لانا ہے. یہی ہمارے بت ہیں اور انہی کو ہم نے پوجنا ہے. عوام بے شک بھاڑ میں جاتی ہے جائے، اور جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی نا، جس میں ہمارے ادارے بھی شامل ہیں، ہماری سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں. اگر یہ سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ یہ عوام کی پاور کے بغیر کچھ ہیں اور کسی بیک ڈور سے آ کے یہ کامیاب ہو جائیں گی، تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کی بھول ہے. تو آپ نے مطمئن پی ٹی آئی کو نہیں کرنا، آپ نے عوام کو مطمئن کرنا ہے. عوام کا مینڈیٹ اس کو دینا ہے. جو تاثر پچھلے کئی مہینوں سے آپ عوام کو دے رہے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہو رہا ہے، یہ غلط تاثر ہے. یہ آپ ہیلپ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. آئی ڈونٹ نو یہ کون اسکرپٹڈ لکھ رہا ہے اور کون اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن میں جو حالات دیکھ رہی ہوں، آپ ہیرو بنا رہے ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انتشار ہے، یہ انتشار پھیلا رہی ہے ملک میں، اور آپ خود ہی اپنی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو ہیرو بنا رہے ہیں. ابھی ریسنٹ جتنے آپ واقعات دیکھیں، آپ اسمبلی میں نشستیں نہ دینے سے لے کے کیا فرق پڑ جانا تھا، وہ نشستیں دے کے مطمئن نہیں کرنا تھا نا. وہی کہ عوام کو لگتا کہ شاید سب کے ساتھ ایکولی ٹریٹ کیا جا رہا ہے. تو مسئلہ عوام کو مطمئن کرنے کا. اگر آپ عوام کو مطمئن نہیں کر پائیں گے، مہنگائی اسی طریقے سے بڑھتی رہے گی، تو پھر یہ لاوا پھٹے گا. اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا سائٹس بند کرنی ہے، آپ بہت سے ممالک کی ایگزامپلز اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے علمبردار جو کہ اس دور میں آمرانہ حکومتی سٹائل کو پسند کرتے تھے، اور انہوں نے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کیے اور پھر انہی پلیٹ فارمز پہ آ کے اناؤنس کیا کہ ہماری حکومت کو کچلا جا رہا ہے، تو خدارہ باہر نکلیں. اور عوام ٹینکوں کے سامنے بھی لیٹی. تو کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ عوام سے اسی طرح کا کچھ ایڈونچر کرایا جائے؟ تو میرا خیال ہے کہ جو ڈیسیژن لیتے ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ جن کو زیرو دکھانا چاہ رہے ہیں، آپ کے ایکٹس ان کو دن بعد دن ہیرو بنا رہے ہیں، اور عوام میں آپ کے لیے نفرت بڑھ رہی ہے.
دیکھیں عوام کو جب آپ اتنا دبائیں گے اور ان کو یہ تاثر روز بہ روز ملتا جائے گا کہ ان کا مینڈیٹ نہیں مل رہا. آپ کا ہر ایکٹ نہیں مینڈیٹ تو 2002 میں بھی نہیں ملا, 2012 میں بھی ملا, 2002 میں عوام کو اتنی سمجھ نہیں تھی. نہیں 2002 میں کوئی بیوقوف تو نہیں رہتے تھے, پاکستانی تھے یہاں پر. یہ آج کا دور نہیں تھا. آج ہمیں ماننا ہوگا کہ یہ جس سوشل میڈیا پہ ہم پابندی لگانا چاہ رہے ہیں آج شاید یہ ممکن نہیں ہے. آپ کے فورن جو پلیئرز آئے ہوئے ہیں آپ کے ملک میں کھیلنے کے لیے, وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ کچھ سائٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں, وی پی این وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں. یہ قابل شرمندگی ہے. آپ چیزوں کو مفاہمت کی طرف لے کے آئیں. میں تمام سیاسی جماعتوں سے مفاہمت کیسے ہو سکتی ہے, یہی میرا میاں حبیب سے بھی سوال تھا. میرے خیال تھا آپ مجھے بتائیں گے اس پہ. آپ نے جنرل تصویر بڑی اچھی پیش, مفاہمت کیسے ہو. آپ کے جسٹرز جیسے کہ ابھی ریسنٹلی اگر آپ خصوصی آپ نے جس طریقے سے بھی ایک اسمبلی بنا لی اور وہ بڑا اچھا جیسے پنجاب اسمبلی میں بڑا اچھا جیسٹر دیا گیا مریم نواز کی جانب سے, وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بھی وزیر اعظم ہوں. تو اسی طرح کے کچھ جیسٹرز آف کورس جو کہ آپ ساتھ لے کے چلنے کی بات کریں, جیسے بلاول نے بھی بات کی کہ ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں, لیکن آج جو بےزتی کی گئی وہ اپنی جگہ پہ تھی. لیکن آج پھر جو ہے وہ انہوں نے وہ اپوزیشن کو کچھ نامناسب ورڈ استعمال کر لیے. تو آپ نے ایک آلریڈی شعلہ بن رہا ہے تو اس کو بھڑکانے کے بجائے اس میں پانی ڈالنے کی کوشش کریں. مریم کی طرح اپوزیشن کے پاس چلے جائیں, کہیں کہ ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی بڑی عزت کرنا چاہتے ہیں, اس سے ان کی تسلی تشفی ہوگی. ایٹ لیسٹ عوام میں تو ایک تھوڑا سا وہ بیٹھے گا نا, جو ایک دھواں اٹھ رہا ہے اور عوام میں ہیرو بنائی جا رہے ہیں آپ اپوزیشن کو. آپ کریں اپنی کاروائیاں, لیکن عوامی طور پہ تو ایک شخص کو جو ہے وہ آپ ہیرو نہ بنائیں اور یہ دکھا کے کہ ہم ہر چیز ظلم ہی کر رہے ہیں. اس ٹائم آپ جا کے سروے کر لیں, ہر بندہ آپ کو صرف اس لیے سپورٹ کرتا نظر آئے گا اپوزیشن کو کہ ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے, ان کا تو مینڈیٹ چوری ہوا ہے. حالانکہ فافن کہتا ہے کہ پاکستان میں ایک بھی الیکشن آج تک شفاف نہیں ہوا سوائے 71 کے, جب آپ کا ملک 2 لاکھ ہو گیا تھا. تو پھر کون سی شفافیت کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن عوام میں یہ تاثر بیٹھ جانا ذہن میں کہ الیکشن ہوا ہی نہیں, ہمارے ووٹ ضائع ہوئے, یہ آپ کا لاس ہے, بہت بڑا لاس ہے. ٹھیک ہے, مزید بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عثمان صاحب بھی موجود ہیں, میاں حبیب بھی موجود ہیں, روبہ بھی موجود ہیں. اسی کو بحث کو آگے لے کر چلیں گے.